ڈائریکشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ الفاظ جو ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے ذہن میں تصور ہے جس بات کو میں بیان کر رہا ہوں اس کا وہ آپ تک پہنچ جائے. فاصلے کم ہونے چاہیے. تو ہم جو بھی آپس میں اب بات کر رہے ہیں اس کا مقصد اگر نہیں ہوگا کوئی، تو آپ کو کبھی بھی کنیکٹ نہیں ہوگی. میں ہوا میں ایک بات کر دوں یا آپ ایسے ہیں کہ بھائی گھر سے باہر نکلے ہیں، آپ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم آپ نے کہاں جانا ہے، تو آپ واپس کیا لے کر آئیں گے؟ آپ ہوا میں معلق ایسے ایکسپیرینسز لے کر آئیں گے جن کو آپ کسی چیز سے کنیکٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کا مقصد، پرپز، یوزفل ہونا یا کوئی بھی ان کا رابطہ ڈیفائن نہیں ہوگا کہ بھئی اس کو کس چیز کے کس مناسبت سے ہم اس کو کنزیوم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ یہ رابطہ ختم کر دیں تو آپ موٹے ہو جاتے ہیں کھانے میں سے. اگر آپ کھانے میں سے یہ رابطہ ختم کر دیں کہ بھئی آپ کیا کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں، اس نے جا کے آپ کا کیا کرنا ہے، اس کی آپ کو ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اندر کرپشن ہو جاتی ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے. آپ کا جسم جو ہے وہ توانائی کھونا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر فوکس نہیں رہتا. قوت ارتکاز جسے کہتے ہیں. دیکھیں ڈائریکشن بہت امپورٹنٹ ہے. میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، اور پھر اس کے راستے میں آنے والے جو بھی ایکسپیرینسز ہیں وہ میرے لیے کمال حیثیت رکھیں گے تجربے کے طور پہ. اگر مجھے یہی نہیں معلوم میں کہاں جا رہا ہوں، میرا رخ کس طرف ہے، میں ان سب چیزوں کو جو جمع کر رہا ہوں یہ ایک دن وہ میرے لیے وزن بن جائیں گی، بھاری ہو جائیں گی سب چیزیں میرے لیے. آپ دیکھیں کتنے بھاری لوگ ارد گرد پھرتے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، جمع حاصل ان کی اپنی ذات میں کسی شکل میں نہیں ہے. سہارے چاہیے ہوتے ہیں نا پھر.